میرے ایک دوست وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک استاد تھے، ان کا اپنا لائف سٹائل بہت اچھا تھا۔ روزانہ آتے ان کے کپڑے جوتے بہت چمک رہے ہوتے تھے، تو ہم دیکھتے جس حال میں بھی وہ آتے ان کے پاؤں جوتے ہر چیز بڑی زبردست۔ تو ایک دن وہ آئے، بارش لگی ہوئی تھی، تو ان کے جوتے جو ہے نا وہ کیچڑ میں بالکل گندے تھے۔ تو میں نے دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ استاد روزانہ ہی اچھے جوتے صاف ستھرے پہن کے آتے ہیں، تو آج یہ جوتے اس طرح کے ان پہ اچھے نہیں لگ رہے۔ تو کہتے ہیں جیسے انہوں نے اتار کے رکھے، کلاس روم میں چلے گئے، تو میں نے وہ جوتے اٹھائے، باہر چلا گیا، بارش لگی ہوئی تھی۔ تو ایک بابا جو جوتے صاف کرتا تھا اس کے پاس پہنچا، تو میں نے اسے کہا کہ یہ جوتے لو، میرے استاد صاحب کے جوتے ہیں، ان کو صاف کرو اور اچھی طرح پالش کر دو۔ اس نے لیے، پالش کر کے دے دیے، تو میں نے لا کر وہاں رکھ دیے۔ جب استاد صاحب کلاس ختم ہوئی، اٹھے اپنے جوتوں کی طرف گئے، پہنے تو دیکھا، تو فوراً واپس آئے کلاس میں، آ کر کہنے لگے کہ یہ کس نے حرکت کی ہے، میرے جوتوں کو ہاتھ کس نے لگایا ہے؟ اب سب نے سر جھکا لی ہے، اور وہ کہتے ہیں اتفاق سے مجھے بھی نہیں یاد کہ یہ حرکت میں نے کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے بھی سر جھکایا ہوا ہے۔ وہ سارے کے پاس سے گزرتے گزرتے جب میرے پاس آئے نا، تو انہیں پتہ چل گیا، استاد استاد ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ حرکت تم نے کی ہے، لیکن کیوں کی ہے؟ تو کہتے ہیں میں بس سر جھکا کے کھڑا ہوں، وہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے عمل کیوں کیا ہے، ایسا کیوں کیا ہے؟ لیکن پتہ نہیں کیا ان کے دل کے اندر خیال آیا، کیا ان بات آئی کہ ان کی آنکھوں سے نا آنسو جاری ہونے لگ گئے، اور پھر انہوں نے مجھے گلے سے لگایا۔ وہ کہتے ہیں جب سے استادوں نے گلے لگایا، مجھے دعا دی، اس کے بعد میری زندگی میں میرا کوئی کام رکا نہیں ہے، ہر کام میرا پہلے سے زبردست ہو رہا ہے، اچھی طرح ہو رہا ہے۔ یوں کہتے ہیں یہ صرف تھا کہ ادب کی وجہ سے، استاد کی خدمت کی وجہ سے، کہ میں نے استاد کا ادب کیا، احترام کیا، تو اس کے بدلے میں مجھے یہ صلہ ملا۔ ایک بابا جی تھے، وہ جوتے صاف کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ مستجاب الدعوات تھے کہ لوگ ان سے دعائیں بھی کراتے تھے، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ لوگ ان کے پاس جوتے پالش کروانے کم آتے، دعا کے لیے زیادہ آتے تھے۔ تو پوچھا بابا جی راز کیا ہے؟ آپ کی دعا میں اتنا اثر کیسے ہے؟ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں تو میرے دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے، میں سوچتا ہوا آتا ہوں کہ میں کام پر جا رہا ہوں، تو میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ حضور کے غلام آئیں گے، میرے آقا کے امتی آئیں گے، اور میں ان کے جوتوں کو پالش کر کے انہیں پہناؤں گا۔ تو جب وہ آتے ہیں تو میں ان کے جوتوں کو بڑی محبت سے ان کو پالش کرتا ہوں کہ حضور دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے کہ میرے امتیوں کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں۔ میں انہیں مسلمان سمجھ کے، حضور کا امتی سمجھ کے ان کے جوتوں کو اچھی طرح پالش کرتا ہوں، اور وہ پہن کر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے بس یہی وجہ ہے کہ حضور کے غلاموں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ پیار محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ میرے ساتھ یہ نیکی والا معاملہ ہے کہ میں اب جو دعا مانگتا ہوں وہ میری دعا کو سن لیتا ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت ایک وظیفہ بھی ہے، کہا کہ اگر تمہاری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، کوئی کام ہے جو نہیں ہو رہا، تو 40 دن نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرو، اور نکلتے ہوئے کام اتنا سا کرنا ہے کہ جو نمازی مسجد میں آئے ہوئے ہوں ان کے جوتوں کو سیدھا کر کے رکھ دو۔ تو فرمایا ان کے جوتوں کو سیدھا کر کے رکھ دو، وہ آئیں گے پہن کے چلے جائیں گے۔ 40 دن تم یہ عمل کر لو، فرمایا پھر دیکھو تمہارے کام کیسے ہوتے ہیں۔ یعنی جو حضور کی غلاموں کا، اپنے استاد کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور جب مسجد میں وہ جوتے سیدھے کر لے تو پھر دعا مانگے کہ مالک میں نے تیرے غلاموں کے، تیرے مہمان جو تیرے گھر میں آئے ہیں، ان کے ساتھ یہ نیکی کیا، یہ سلوک کیا ہے، تو اس کے صدقے میں میرا فلاں کام کر دے۔ تو فرمایا انشاءاللہ اس کا وہ کام ضرور ہو جائے گا۔ اس لیے جو نیک لوگ، استاد، والدین، ایسی ہستیاں ہیں، ان کا ادب کریں، احترام جب آپ کریں گے تو پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی، آپ کے مانگنے سے پہلے ہر چیز آپ کو مل جایا کرے گی۔